بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامیات کی مزید نوٹس ڈسکس کریں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ریٹ آف زکوٰۃ، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ زکوٰۃ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے جو معنی ہیں۔ زکوٰۃ کا معنی ہے پاک ہونا یا بڑھنا یا نشو و نما پانا۔ پھر اصطلاح میں جو ہے وہ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، تو زکوٰۃ سے وہ مالی عبادت مراد ہے کہ جو ہر صاحب نصاب مسلمان اپنے مال میں سے شریعت کی مقرر کی ہوئی مقدار ان لوگوں کے لیے نکالے جو غریب ہوں، جو زکوٰۃ کے مستحق ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے لغوی اور اصطلاحی معنی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ریٹ آف زکوٰۃ مطلب کیا ہے کہ زکوٰۃ کے جو شرعی نصاب ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو زکوٰۃ کے جو قابل وصول ہونے کے لیے شریعت میں مقرر کیے گئے ہیں، تو جو مال نصاب میں کم ہو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، یعنی جیسے کہ جن کے پاس اگر 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو یا اسی کے برابر مالیت یا کوئی رقم ہو یا سامان تجارت ہو، یعنی ایسی سامان تجارت کہ وہ اپنی حاجات ضرورت سے زائد ہو، یعنی فارغ ہو اس سے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس پر سال گزر جائیں تو اس کا 40واں حصہ یا 2.5 حصہ جو ہیں وہ بطور زکوٰۃ دینا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی بیڑیوں میں جو زکوٰۃ ہے، چرواہوں میں تو 40 جو ہمارے پاس بکریاں ہوں گی یا ایسے ہی 40 ہمارے پاس بیڑ ہوں گی، تو ان میں سے ایک بکری یا ایک جو ہے بیڑ وہ زکوٰۃ میں دیں گے۔ اونٹوں میں زکوٰۃ ہیں، تو اونٹوں میں زکوٰۃ 5 اونٹ اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ اس میں ایک بکری دے سکتے ہیں یا ایک بیڑ آپ زکوٰۃ میں دیں گے، ٹھیک ہے، بشرط یہ کہ اس میں سال گزر چکا ہو۔ ایسے ہی گولڈ اور سلور کا بھی بتا دیے کہ 87.48 جو ہے وہ گرامز ہوں گے گولڈ میں، اور سلور میں جو ہے 612.36 گرامز وہ اسی میں زکوٰۃ ہوں گے۔ اور کراپ جو ہیں یہ فصلوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 948 کلو گرام جو ہیں وہ اس میں زکوٰۃ ہیں۔ پھر ایسے ہی ہمارے پاس اگر پیداوار کی بات کرتے ہیں کہ زمین کی پیداوار یا توڑی ہو یا بہت زیادہ ہو، تو جو ہی فصل تیار ہو جاتی ہیں تو اس میں زکوٰۃ کی ادائیگی کیا ہے، لازم ہے۔ پھر ایسے ہی ہمارے پاس اگر بارانی زمین ہے تو اس میں 10واں حصہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، اور ایسے لیکن اگر نہری زمین ہے تو اس میں 20واں حصہ جو ہے وہ عشر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عشر جو ہے زکوٰۃ میں سال کا گزرنا شرط ہے، لیکن عشر جو ہے اس میں سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ اور زمین کی ہر پیداوار میں عشر واجب ہے، جو خواہ وہ ذخیرہ ہو سکے یا نہ ہو سکے، لیکن عشر کیا ہے، یہ واجب ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو زکوٰۃ جو ہے وہ کن کن چیزوں میں نہیں ہوتی، یہ تو وہی چیزیں ہم لوگوں نے ذکر کی ہیں کہ جن میں زکوٰۃ ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کتنی ہونی چاہیے اور اس میں کیا کیا زکوٰۃ ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ اب ہم ذکر کریں گے کہ زکوٰۃ کن چیزوں میں نہیں ہے۔ تو جو گھر کے ضروری سامان ہوتے ہیں، مثلا کپڑے ہوتے ہیں، فرنیچر ہوتے ہیں یا گاڑی وغیرہ، یا ایسے ہی اوزار، ہتھیار یا ذاتی کتب خانہ ہو، تو اس میں کوئی بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ایسے ہی کن لوگوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، تو جو دیوانے اور بچے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور وہ شخص جس پر اتنا قرضہ ہو کہ اس کے ادا کرنے کے بعد اس کے پاس نصاب ہی جتنا مال بھی نہ باقی نہ رہے، مطلب جتنا اس کا یہ نصاب ہم لوگوں نے ذکر کیا ہے یہ بھی نہ رہے، اس پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ٹاپک ہمارے پاس ہے کہ یوٹیلائزیشن آف زکوٰۃ، ٹھیک ہے، یعنی زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دینا چاہیے، جسے مصارف زکوٰۃ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اس کا ذکر آیا ہے، اور قرآن مجید میں 8 لوگ ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے کہ آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو اس میں جو پہلا ہے وہ ہے دفوع، ٹھیک ہے، جو فقراء لوگ ہوتے ہیں، فقیر لوگ ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، اور ان سے فقراء اور فقیر یا غریب سے مراد وہ عورتیں اور وہ مرد ہیں جو اپنے وقت گزارتے ہیں، یعنی اپنے گزر اوقات کے لیے وہ دوسروں کی مدد اور تعاون کا محتاج ہوں، تو ان لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ دوسرا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے مساکین، ٹھیک ہے۔ تو مساکین میں کون سے لوگ آتے ہیں؟ مساکین وہ شریف غربا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بیچارے نہایت ہی خستہ حال ہوں، لیکن شرم کی وجہ سے وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتے ہوں، تو ان کو بھی زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں۔ تیسرا جو ہمارے پاس ہے وہ عاملین زکوٰۃ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی عاملین زکوٰۃ سے بھی مراد وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ جمع کرنے والے سرکاری ملازم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ان سے مراد عاملین زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے نان مسلم مؤلفۃ القلوب، ٹھیک ہے، یعنی مؤلفۃ القلوب سے بھی وہ لوگ مراد ہیں جن کی تالیف قلب یعنی ان کی دلجوئی وہ مطلوب ہوں، یا اسلام کے مفاد میں ان کو ہموار کرنا ہو، یا مخالفت کے جوش کو ٹھنڈا کرنا
پیش نظر ہوں، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 5 نمبر ہمارے پاس ہیں سلیوز، ٹھیک ہے، یعنی غلام، ٹھیک ہے۔ تو غلام جو ہیں یہ ان غلاموں کو کہتے ہیں جو غلامی کی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہوں یا مالکوں کو رقم ادا کر کے آزاد ہونا چاہتے ہیں، تو ان پر بھی زکوٰۃ ہے، ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ پہلے یہ غلام لوگ جو تھے یہ موجود تھے، لیکن آج کل جو ہے یہ غلام نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس ہیں 6 نمبر ہیں جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، تو وہ ہیں انڈیپٹرز، ٹھیک ہے۔ انڈیپٹرز یہ لوگ غارمین لوگ ہوتے ہیں، اور یہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہوتے ہیں، جن پر بہت زیادہ قرض ہوتا ہے اور قرض ادا نہ کر سکتے ہوں، تو ان کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ 7 نمبر جو ہیں یہ ان دا وے آف اللہ، ٹھیک ہے، جو اللہ کے راستے میں ہو، ٹھیک ہے، تو اس سے یعنی اس سے اسی سے خدا کے راستے میں وہ لوگ جہاد اور اشاعت کرتے ہوں یا تبلیغ اسلام میں وہ نکلے ہوئے ہوں اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، تو وہ ان پر کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ 8 نمبر جو ہیں وہ مسافر لوگ ہیں، یعنی ابن السبیل جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی مسافر خواہ اپنے گھر میں کتنا ہی ان کے پاس مال و جائیداد ہو، لیکن اگر وہ حالت سفر میں ہو تو وہ ان چیزوں کا محتاج ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے ان کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ 8 لوگوں کا ذکر کیا ہے، مصارف زکوٰۃ ان لوگوں کو کہتے ہیں، ان کا ذکر سورہ توبہ میں، قرآن پاک میں سورہ توبہ میں ان کا ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب وہ لوگ جن کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، تو وہ بیٹے ہو گئے، بیٹی ہو گئی، یا ان کی اولاد کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اولاد بھی اپنے باپ کو یا دادا کو یا نانا وغیرہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ایسے ہی شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتی، یا غیر مسلم کو بھی ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ٹاپک ہمارے پاس یہاں پہ ہے تو وہ ہے عشر آف کراپس، ٹھیک ہے۔ عشر جو ہے فصلوں میں عشر کتنا ہے، تو وہ تو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جو بارانی زمین ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس میں سے 10واں حصہ ہوگا، اور جو نہری زمین ہوگی تو اس میں سے 20واں حصہ ہوگا، اور اسی کو عشر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں سال کا گزرنا جو ہے وہ شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے، اور زمین کی ہر پیداوار میں عشر دینا واجب ہے۔ نیکسٹ ٹاپک جو اب ہمارے پاس ہیں وہ ہے ڈیفرنٹ بٹوین عشر اینڈ زکوٰۃ، ٹھیک ہے، یعنی عشر میں اور زکوٰۃ میں فرق کیا ہے۔ تو عشر یہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ ترکاریاں وغیرہ یا پلوں میں سے 10واں حصہ نکال دیتے ہیں، عشر کہلاتا ہے۔ عشر کا معنی کیا ہے اور زکوٰۃ کا کیا معنی ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کہتے ہیں بڑھوتری کو، نشو و نما کو، پاک ہونے کو کہتے ہیں زکوٰۃ۔ عشر جو ہے اس کا معنی ہے کہ زمین سے حاصل ہونے والی پیداوار یا وہ پیداوار جس سے نفع حاصل کی ہوں، عشر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور زکوٰۃ جو ہے تو زکوٰۃ کے الگ سے شرائط ہیں، یعنی اگر جس سے جو صاحب نصاب ہوں تو اس کے پاس جو سونا ہوگا یا چاندی ہوگی یا مال تجارت ہوگی یا چرانے کے لیے جو جانور ہوں گے، تو ان میں سے وہ جو ہیں وہ زکوٰۃ دے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس زکوٰۃ میں جو ہے اس میں یہی فرق ہے کہ عشر میں سال کا گزرنا لازمی نہیں ہے اور زکوٰۃ میں سال کا گزرنا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عشر جو ہے یہ بھی زکوٰۃ ہی ہے، لیکن زمین سے پیدا ہونے والی فصلوں کی، ٹھیک ہے، اور ان کو روپیہ پیسہ سونا چاندی سے میچ نہیں کیا جائے، ٹھیک ہے، اس لیے زمین کی پیداوار کو الگ سے نام دیا گیا ہے جسے عشر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور زکوٰۃ جو ہے وہ اس میں سے روپیہ پیسہ میں یا تجارت ہو یا سونا چاندی ہو تو اسی میں سے نکالے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔